البتہ اب جو 5 آیتیں ہیں ان میں در حقیقت ایک ہی مضمون آ رہا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی صورت جو ہے وہ اس کا مرکزی مضمون تھا دعوت. اس میں تو یہ ہے دعوت کے مرحلے پر تو آپ کو خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو جا کر ان کے دروازوں پر دستک دینی پڑے گی، ان کی جلی کٹی باتیں بھی سننی ہوں گی، اور یہ کہ اگر وہ گالیاں دیں تو بھی صبر کرنا ہوگا، وہ اگر کچھ اور آپ پر زیادتی کرے برداشت کرنا ہوگا، وہ معاملہ اور ہے. لیکن اقامت دین کی جد و جہد میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر جب ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے، وہ پہلا دور ختم ہوا، اب جب آ گیا وہ دور ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج، میدان میں آ کر اور باطل کو للکارنا. اب وہاں یہ ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی ہو وہ بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، آپ دیکھیں کس قدر اس میں بظاہر کنٹراسٹ ہے. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، وہاں تو یہ تلقین تھی اور یہاں پر تلقین مختلف ہے. اور یہی 2 ادوار ہیں حضور کی سیرت کے. مکے میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کفو ایدیکم. مدینے میں آگے فرمایا گیا کہ لڑو، جنگ کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. جو زیادتی وہ کریں اتنی زیادتی تم بھی کرنے کا تمہیں حق ہے. وہ اگر بٹا لگاتے ہیں اشہر حرم کی حرمت کو تو تم بھی اب اس وجہ سے رک نہ جاؤ کہ اشہر حرم ہے، ان کو اسی مہینے میں ان کو بھی قتل کرو. یہ ساری چیزیں جو ہیں اب سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے. یہ انداز جو ہے یہ دعوت اور اقامت، ان دونوں الفاظ کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہاں اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنے میں اصلاح کی صورت نظر آ رہی ہے. یہ معاف کرنا اگر اسی اعتبار سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا، درست اپنے آپ کو کر لے گا، فاجرہ علی اللہ، تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. انہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو شخص بدلہ لے، انتقام لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم نے معاف کیوں نہیں کیا، نہیں، اس کا حق ہے. اگر وہ معاف نہیں کرتا وہ بدلہ لے سکتا ہے. وَلَمَنِ انتَصَرَ، دیکھیے انداز ہی بالکل مختلف ہے. اور یہی 2 مرحلے ہیں. اسی کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے پروفیسر منمری واٹ نے. محمد ایٹ مکہ کچھ اور ہے، محمد ایٹ مدینہ کچھ اور ہے. وہاں صورت یہ تھی کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، ایک وقت آئے گا تمہیں اجازت دی جائے گی، تم اپنے پورا انتقام لینا ان سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا جس طرح پھر حضرت بلال نے قتل کیا ہے اپنے اس آقا کو، سابق آقا کو، امیہ ابن خلف کو، وہ ان کو اس کا حق تھا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، یہ بالکل اسی طرح کی بات آ گئی جیسے کہ 6 پارے کی پہلی آیت تھی. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بلند آواز سے پسند نہیں ہے، لیکن وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا مظلوم ہے وہ اس سے مستثنیٰ رہے گا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے جبکہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، اصل میں تو الزام ان پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق تلف کرتے ہیں، انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں ناحق، خود حاکم بنتے ہیں، قوموں کو اپنا غلام بناتے ہیں، قوموں کا استحصال کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں. الزام ہوگا تو ان پر ہوگا، نہ یہ کہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم. اب دیکھیے عدل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے، اور یہ میں نوٹ کراتا آ رہا ہوں آپ کو. سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ کی شان میں قائما بالقسط، وہ قسط کا قائم کرنے والا ہے. سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. سورہ مائدہ میں پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں حضور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے مجھے بھیجا گیا ہے عدل قائم کرنے کے لیے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور یہ ہے اصل جو کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور یہ کہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق، ان پر ہے الزام. وَلَمَنْ صَبَرَ أُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہاں یہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے اونچے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، لیکن یہ دیکھ کر سچویشن کے مطابق ہوگا.
اس کے بعد پھر وہی مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں اس کو دیکھیے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی ولی کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو ہدایت دے سکے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور تم دیکھو گے ظالموں کے کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو وہ کہیں گے کہ کہیں پھر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے یا نہیں، لوٹ جانے کے لیے دنیا کی طرف واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور جب تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے عذاب کے سامنے، جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. خاشعین من الذل، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی اس ذلت کی وجہ سے. ینظرون من طرف خفی، اپنی کننکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اپنے ایک دوسرے سے بات کریں گے. وقال الذین آمنوا، اور اہل ایمان اس وقت کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، واقعتاً تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن اس خسارے اور اس تباہی میں مبتلا کیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً یہ ظالم ایک مسلسل عذاب میں رہیں گے، قائم رہنے والا، دائم رہنے والا عذاب. وما كان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے کہ جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں. ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں.